अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं एक नए नावल को लेकर। सागर, जो कि तहरीर है इर्तिशा गौहर की, एपिसोड नंबर 1 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। आज एक थका देने वाला दिन था। वो सड़क पर चलते चलते थकने लगी थी, मगर किसी सवारी में जाने का इरादा नहीं था। तकरीबन महीने होने को आ गया था इन्हें इस शहर में आए हुए, और इनकी जमा पूंजी भी ख़त्म होने के करीब थी, इसलिए वो पैसे बचा रही थी। इसे अगले महीने के राशन के लिए चीज़ें खरीदनी थी और अभी तक इसे कोई काम भी नहीं मिला था कि वो बस में ही सफ़र कर लेती। वो तालीम में अच्छी थी और ग्रेजुएशन किया हुआ था, लेकिन इस डिग्री के साथ इसे अच्छी जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल था। इसी वक्त वो भी 1 घंटा पैदल चलती चलती अपने घर के दरवाजे के आगे खड़ी थी, और इसके 2 मरतबा बजाने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला था। एक तो वो यूं ही थकी हुई थी और पैदल चलने से टांगें शल हो रही थी, ऊपर से दरवाज़ा बंद। इसे ना चाहते हुए भी गुस्सा आने लगा था। वो अभी दरवाज़ा पीटने ही वाली थी कि सामने वाले घर से इसकी अम्मी निकलते हुए दिखाई दी। आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से इंतज़ार करी थी। इसकी आवाज़ में खौफ नुमाया थी। बस ज़रा पैसे चाहिए थे तो सोचा पड़ोसी से उधार ले लूँ थोड़े। इसके माँ के हुक्म में देखा। अब एक अदद पड़ोसी नमूदार हो चुका था। इसने अजीब सी नज़रों से इस पड़ोसी का सरसरी जायज़ा लिया, जो इसके माँ के करीब कुछ मगर फासले पर खड़ा मुस्कुराकर इसे ही देख रहा था। वो तकरीबन 29-30 के करीब की उम्र का मर्द था और शक्ल सूरत का अच्छा था। इसने हल्की नीली जीन्स के ऊपर सफ़ेद रंग की प्लेन सी शर्ट पहन रखी थी। ऊपर का एक बटन भी खुला हुआ था। आस्तीनों को कोहनियों तक मोड़ रखा था और मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, मगर इस वक्त इसे इससे यूं देखने पर शदीद गुस्सा आया था। आपने क्यों लिए पैसे? मैं घर आ रही थी, थोड़ा सा इंतज़ार कर ली थी आप। वो बदतमीज़ नहीं थी, मगर इस वक्त वो वाकई गुस्सा आ रहा था इसे। सब्जी वाला आया था, आलू लेने थे, तुम्हारा इंतज़ार करती तो वो चला जाता। इसने एक अफसोसनाक नज़र माँ पे डाली। कितने पैसे लिए? माँ ने जवाब नहीं दिया, बल्कि इस शख्स को देखा जो आंखों ही आंखों में इसकी माँ को तसल्ली दे रहा था। कितने पैसे? इसने जोर देकर और इस शख्स को देखते हुए कहा। वो मेरा और माँ जी का उधार है। आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? इस आदमी ने मुस्कुराकर यूं कहा जैसे वो कोई बहुत ही अजीब बात करी हो। ऊपर से इसकी दीदा दिलीरी। वो इसकी माँ को माँ जी कह रहा था, जैसे वो इसकी भी माँ हो। आपसे मतलब? मैं अपनी अम्मी से पूछ रही हूँ। अम्मी बताएं कितने पैसे लिए आपने? इसने जवाब देकर माँ की तरफ देखते हुए पूछा। 500। इसने झट अपने पर्स से सारे पैसे निकालते हुए नोट गिने। कुल मिला के 620 रुपये थे। इसने 500 इसकी तरफ बढ़ाए। इसने दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाल रखे थे, नहीं निकाले, और हनूज मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था जैसे टीवी पे कोई ड्रामा चल रहा हो। इसने करीब जाकर इसका हाथ इसकी जेब से निकालते हुए इस पे पैसे रखे, वो जैसे इसकी हरकत से महफूज हुआ था। आइंदा आपको हम पे एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एहसान वाली क्या बात है? पड़ोसी का पड़ोसी पे हक होता है। इसने बड़े मज़े से पैसे वापस इसके हाथ पे रखे, जो जाने के लिए पलट चुकी थी। इसकी इस हरकत पर जैसे मुश्किल से जब्त किया था। आपका या हमारा एक दूसरे पे कोई ताल हक नहीं। अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए इस बात को। इसने पैसे तकरीबन इसके मुंह पर फेंके थे। इसका यूं दीदा दिलीरी से इसे देखना और हक जताना इसे जहर लग रहा था। वो अब मजीद इस शख्स के मुंह नहीं लगना चाहती थी, इसलिए गुस्से की एक नज़र इस पर डालकर पलट गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। इसकी माँ ने अंदर आते ही ऐसे कहा। क्या ज़रूरत थी इतनी बदतमीज़ी करने की? इस बेचारे ने तो बस मदद की थी। आपको मदद लेने की के लिए वही मिला था। वो पर्स और फाइल इस किचन की स्लेब पर रखा और पानी की बोतल उठा ली। मैं तो सामने वालों के घर गई थी, मुझे क्या पता था वो वहाँ कोई फैमिली नहीं बल्कि अकेला ही रहता होगा। बेचारा इतना अच्छा तो है, तो आप इसी अच्छे से के साथ जाकर रह लें। इसने जैसे चिढ़कर कहा और पानी पी कर गिलास मेज़ पे रखा। वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए अंदर कमरे में जाते ही सो गई थी, खाना खाए बगैर। वो एक 3 मंजिले इमारत थी जिसमें दो दो कमरों के फ्लैट आमने सामने बने थे। अमल का घर इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे था और सामने वाला घर सागर का था। सागर अकेला रहता था और कुछ अरसे से इसी घर में रह रहा था। इन्हें महीना हो गया था यहाँ शिफ्ट हुए, मगर सागर ने आज पहली बार सामने वाले घर वाले नए पड़ोसी देखे थे। वो घर पे कम ही रहता था, मगर आज कोई ख़ास काम नहीं था तो वो घर में आराम ही कर रहा था जब दरवाजे की बेल बजी। वो इन्हें अंदर ही ले आया था। वो माँ की तरह शफीक सी खातून लग रही थी। इन्हें पहचान तो इसे हो गई थी लोगों की। बेटा, अम्मी है तुम्हारी घर पे? इनके सवाल पे इसे मासूमियत का अंदाज़ा हुआ। नहीं, अकेला रहता हूँ। अच्छा। वो दरअसल मुझे आलू लेने थे, बेटी घर पे नहीं है तो इसलिए ले लेती। तुम्हारे पास 100 रुपये होंगे बेटा? इसने वॉलेट जेब से निकाला और कम से कम नोट भी इस वक्त इसके पास 500 का था। इसने वही दे दिया। नहीं बेटा, बस 100 ही चाहिए।
وہ آگے گئی تو میں واپس دے دوں، وہ آئے گی تو میں واپس دے دوں گی۔ ماں جی یہی رکھ لیں، میرے پاس کھلے نہیں ہیں اس وقت۔ وہ انہیں واپسی کی نیت سے دے بھی نہیں رہا تھا۔ اچھا شکریہ بیٹا۔ وہ اس سے پیسے لے کر آلو لینے گئی اور تقریباً گھنٹے بعد اس کے لیے سالن روٹی لے آئی۔ ارے ماں جی، ان سب کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ان کی اس درجہ شفقت اور اپنائیت پر حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ تم اکیلے رہتے ہو تو کھانا کون بناتا ہے؟ تم بنا لیتے ہو؟ انہوں نے ٹرے رکھنے کے لیے ادھر ادھر کوئی میز ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر نہ پا کر کچن کی سلیب پر رکھ دی۔ نہیں، میں باہر کھانے کے عادی ہوں۔ وہ سمجھ سکتا تھا وہ کیوں لے کر آئی تھی اس کے لیے کھانا۔ اس نے شاید ہی زندگی میں گھر کا بنا ہوا کھانا، تازہ کھانا کھایا تھا۔ وہ اسے کھانا دے کر جا رہی تھی جب ان کے گھر کا دروازہ بجنے کی آواز آئی اور کچھ ہی دیر میں وہ اس مغرور حسینہ سے حسین ملاقات کا شرف بھی حاصل کر چکا تھا۔ وہ غریب لوگ تھے یا نہیں، لیکن امیر تو بالکل بھی نہیں، شاید سفید پوش تھے، اور اس کا اندازہ اس نے اس لڑکی کے پرس میں موجود پیسوں اور اس کی خودداری سے لگایا، جو اس کی مدد کو انا کا مسئلہ بنا کر احسان کرام دے رہی تھی۔ وہ لڑکی ایک آئیڈیل لڑکی تھی، اگر اس کے مزاج میں کڑواہٹ کم ہو تو۔ جس طرح وہ اس کے منہ پہ پیسے مار کر گئی تھی، اس کی شخصیت ایسی تو نہیں تھی کہ کوئی بھی لڑکی اسے یوں بے عزت کر دیتی، بلکہ کوئی اور ہوتی تو اس کی احسان مند ہو جاتی، مگر اس لڑکی کی آنا تو ایفل ٹاور سے بھی اونچی تھی۔ وہ سر جھٹکتا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ کھانا واقعی مزے کا تھا۔ برسوں بعد اس نے یوں گھر کا کھانا کھایا تھا۔ 2 دن بعد کی بات ہے۔ وہ اس وقت ابھی ایک بلڈنگ سے انٹرویو دے کر نکلی تھی اور شدید گرمی کے باعث اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ اس شہر کا موسم بھی عجیب تھا، کبھی اچانک بارش ہو جاتی اور کبھی اچانک سورج نکل آتا۔ اس نے صبح کا ناشتہ کر رکھا تھا اور اب 4 گھنٹے بعد بھوک بھی لگ رہی تھی اور کمزوری بھی، مگر آج پھر وہ پیدل چل رہی تھی۔ وہ محنت اور مشقت سے نہیں گھبرائی تھی۔ اسے کچھ ہی دیر ہوئی تھی چلتے چلتے جب ایک کار کی ہارن سنائی دیا۔ وہ باہر لنچ کرنے کے ارادے سے نکلا تھا جب وہ مخدور حسینہ اسے سڑک کنارے پیدل چلتی نظر آئی۔ کار اس کے قریب رکی مگر اس نے نہ ہی دیکھنے کی زحمت کی نہ رکی۔ ہارن پھر بجا اور اس بار اس کو پکارا بھی۔ ارے آپ پیدل کہاں جا رہی ہیں؟ آئے میں ڈراپ کر دوں۔ وہ پھر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی، جیسے وہ اس سے نہیں کسی اور سے کہہ رہا ہو۔ اسے اس بار کار روک کر باہر ہی آنا پڑا اور اس کے سامنے آ کر رکا تو عمل نے سر اٹھایا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ عمل کو اس کا یوں سامنے آ جانا بہت برا لگا۔ معذرت، لیکن میں کہہ رہا تھا اس طرح اکیلی پیدل، وہ بھی گرمی میں، آپ کہاں جا رہی ہے؟ میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اب وہ شائستگی سے مسکرا بھی رہا تھا۔ کالا چشمہ لگائے، اسٹائل سے بال بنائے، سفید شرٹ اور کالی پینٹ پہنے تیار لگ رہا تھا، جیسے کسی لڑکی کے ساتھ گھومنے جا رہا ہو یا گھوم کر آیا ہو۔ اوپر سے اس کے کلون کی محصور کن خوشبو اور مہک، اف، بہت شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے صاف صاف انکار کیا تھا۔ اگر وہ اس وقت مر بھی رہی ہوتی تو بھی اس شخص کے ساتھ کبھی نہ جاتی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ آپ خواہ مخواہ تکلیف کر رہی ہیں۔ میرے پاس گاڑی ہے، آرام سے ڈراپ کر دوں گا میں آپ کو، آئے بیٹھیں۔ وہ یوں بولا جیسے وہ اس کی بات مان گئی ہو۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، میں آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتی، غصے سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی، لیکن وہ جیسے اس کا پیچھا نہ چھوڑنے کی قسم کھا چکا تھا، اس کے ساتھ ہی چلنے لگا۔ ویسے میں اتنی بری ڈرائیونگ نہیں کرتا، آپ بھروسہ کر سکتی ہیں مجھ پر۔ اب اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم اس کی جانب مڑی اور زناٹے دار تھپڑ اس کے بائیں رخسار پر مار دیا۔ وہ ہکا بکا سا گال پہ ہاتھ رکھتا اسے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ گو ٹو ہیل کہہ کر وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ اب اتنی عقل تو اسے بھی تھی کہ تھپڑ کھانے کے بعد تو وہ اس کے پیچھے جا نہیں سکتا تھا، نہ ہی جانا چاہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ زندگی میں اس نے کبھی تھپڑ نہیں کھایا، لیکن تھپڑ سے زیادہ وہ اس لڑکی کی جرأت پہ حیران تھا۔ کیسے دھڑلے سے وہ اس کی چلتی بڑی سڑک پر کسی چیز کا لحاظ کیے بغیر اسے تھپڑ مار گئی تھی، کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ وہ واپس گاڑی میں آ گیا اور دور جاتا دیکھتا اپنی گاڑی اس کے قریب سے زن سے بھگا لے گیا۔ یہ اس کے غصے کا اظہار تھا۔ وہ گھر آئی اور ہمیشہ کی طرح مایوسی سے جاب نہ ملنے کا بتا کر کھانا کھا کر سو گئی۔ شام کو اس کی آنکھ کھلی تو کمرے کے باہر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ یہ ٹی وی کی آواز نہیں تھی، کوئی ان کے گھر پہ آیا تھا۔ وہ بالوں کو کیچر میں باندھے دوپٹے سینے پر پھیلائے باہر نکلی تو ایک لمحے کو تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ تھپڑ کھا کر بھی وہ اس کے گھر میں موجود تھا تو بہت ہی ڈھیٹ آدمی تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کے لہجے میں کاٹ اور نفرت محسوس کر سکتا تھا۔ ماں جی نے بلایا تھا۔ اس کے سوال کا جواب اس نے بغیر کسی تاثر کے دیا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے تھپڑ کو بھول چکا ہے جو چند گھنٹے پہلے کھایا تھا۔ کون ماں جی؟ وہ سمجھ نہ سکی یہاں کون سی دوسری عورت تھی جسے وہ ماں جی کہہ رہا تھا۔ وہ نظریں گھما کر تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب اس کی ماں نے کچن سے آواز لگائی۔ میں نے بلایا تھا، چولہا فٹ کرنا تھا، اس کی پائپ اتر گیا تھا، مجھ سے ہو ہی نہیں رہا تھا، تم سو رہی تھی تو میں نے سوچا ساگر کو بلا لوں۔ سو ہی رہی تھی نا، مر نہیں گئی تھی، اس نے جل کر کہا۔ پتہ نہیں کیوں یہ بندہ اسے زہر لگتا تھا، کچھ تھا جو اسے کھٹکتا تھا، کچھ عجیب سا، اور اب تو نفرت ہی ہونے لگی تھی اسے۔
کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو۔ اس کی ماں نے دہل کر کہا۔ اس نے کوئی اثر نہیں لیا تھا بلکہ اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا اور دروازے کی جانب دھکیلا۔ کر دیا نا ٹھیک، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ لڑکی اس کا ضبط آزما رہی تھی، اتنی تذلیل، پہلے تھپڑ اور اب دھکے۔ آپ مجھے اس طرح نہیں نکال سکتی، مجھے ماجی نے بلایا ہے، انہی کی اجازت سے جاؤں گا، آپ کے کہنے سے نہیں۔ وہ اس کی گرفت سے بازو چھڑواتا واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا اطمینان دیکھ کر تو عمل کا دماغ گھوم گیا۔ امی، نکالیں اسے یہاں سے، اور یہ آئندہ ہمارے گھر نہیں آئے گا۔ عمل کو ماں پہ بھی غصہ آ رہا تھا جنہوں نے اس مصیبت کو گھر بلا لیا تھا۔ ایسے کیسے نکال دوں؟ مدد کی ہے اس نے، اور چائے بنا رہی ہوں، بغیر پیے تو نہیں جانے دے سکتی میں۔ اس کی ماں کو بھی اس کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا۔ ساگر مسکرا نہیں رہا تھا، پھر بھی اسے لگا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ وہ ادھر سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتی اندر بند ہو گئی۔ وہ اپنی امی سے ناراض تھی کہ انہوں نے ساگر کو کیوں بلایا تھا۔ اس کے بعد اس کا اور ساگر کا ایک دو بار سرسری سامنا ہوا، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے نکل گیا جیسے دکھائی ہی نہ ہو۔ اس نے شکر کیا تھا، اس کی ایک چھوٹی بہن تھی جو اس کی خالہ کی بیٹی تھی۔ خالہ خالو اس کی پیدائش کے بعد ہی ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے۔ جب سے وہ انہی کے ساتھ رہتی تھی، 2 سال پہلے اس کے والد بھی گزر گئے تو زندگی بہت مشکل ہو گئی ان کے لیے۔ اس نے ٹیوشن پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرنے کی کوشش کی تھی، اور ان کی جمع پونجی بھی آہستہ آہستہ اب ختم ہو چکی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن مومنہ جو 9 سال کی تھی اور چوتھی جماعت میں پڑھتی تھی، اس وقت اپنی دادی کے پاس تھی۔ دادی خود اپنے غریب بیٹے کے ساتھ رہتی تھی، اور مومنہ کی چچی ایک اور فرد کا اضافہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر شہر بدلنے کی وجہ سے کچھ دن تک وہ وہاں رک گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ عمل کی امی نے سال پہلے عمل کا رشتہ طے کر دیا تھا کہ کسی رشتے والے کے توسط سے۔ ان کا خیال تھا کہ عمل کی شادی کر کے وہ ایک فرض سے فارغ ہو جائیں گی تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ مگر کچھ عرصے بعد عمل کے منگیتر نے اس سے بات کرنے اور ملنے جلنے کا کہا۔ جب عمل نے بتایا کہ ان کے ہاں شادی سے پہلے یوں ملنے کا رواج نہیں، تو اس نے کہا کہ چھپ کر مل لیتے ہیں۔ عمل کو یہ بات عجیب لگی اور اس نے 2 ٹوک انکار کر دیا، مگر اس لڑکے اور گھر والوں نے نہ صرف رشتہ توڑ دیا بلکہ عمل کے کردار پہ بہت کیچڑ اچالا۔ نتیجتاً انہیں وہ شہر چھوڑنا پڑا۔ اب وہ کچھ عرصے سے اس شہر میں تھی، اور اسی وجہ سے عمل کو ساگر کی بے تکلفی پسند نہیں آ رہی تھی۔ حالانکہ اس نے عمل سے ایسی کوئی بات نہیں کی یا ایسی کوئی حرکت کی کہ وہ اسے گھٹیا انسان لگتا۔ وہ عادتاً اور اخلاقاً اچھا انسان تھا، مگر عمل اس سے بہت نفرت کرتی تھی۔ جاری ہے، اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔